3 شعر اسے سنیے بغیر ترنم کے، 4 شعر جو ہے نصیحتی ملاحظہ فرمائیے۔ عرض کیا ہے کہ ستمگر خود غرض مغرور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے، ستمگر خود غرض مغرور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے، بشر انسانیت سے دور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے، بشر انسانیت سے دور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے، جسے اللہ نے قرآن کا دستور بخشا تھا، جسے اللہ نے قرآن کا دستور بخشا تھا، وہ ملت آج بے دستور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے، وہ ملت آج بے دستور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے۔ زباں پر نام ہے امن و فلاح آدمیت کا، زباں پر نام ہے امن و فلاح آدمیت کا، دلوں میں جنگ کا ناسور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے۔ 4 شعر ملاحظہ فرمائیے، اور میں نے اس کو کبھی شاید سنایا بھی ہوگا، ملاحظہ فرمائیے۔ ہنگام تہجد پیش خدا، خاصان خدا ہی روتے ہیں، ہنگام تہجد پیش خدا، خاصان خدا ہی روتے ہیں، ہنگام تہجد پیش خدا، خاصان خدا ہی روتے ہیں، یہ لذت گریہ عام نہیں، جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں، یہ لذت گریہ عام نہیں، جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور اللہ سے نصرت کے خواہاں، اللہ کی نافرمانی اور اللہ سے نصرت کے خواہاں، ہے اہل حرم کتنے ناداں، گیہوں کے لیے جو بوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور اللہ سے نصرت کے خواہاں، ہے اہل حرم کتنے ناداں، گیہوں کے لیے جو بوتے ہیں۔ کیا ذکر نماز اور روزے کا، مظلوم ہے کل دین اے واعظ، کیا ذکر نماز اور روزے کا، مظلوم ہے کل دین اے واعظ، ہے رنج تجھے کچھ پھولوں کا، ہم سارے چمن کو روتے ہیں، ہے رنج تجھے کچھ پھولوں کا، دنیا کے لیے جو اے تابش لائے تھے پیام بیداری، دنیا کے لیے جو اے تابش لائے تھے پیام بیداری، خود مصلحتوں کے دامن میں وہ صاحب ایمان سوتے ہیں، خود السلام علیکم۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں کسی بات کا، کسی کام کا، تو ان کو کوئی اختیار باقی رہ جائے. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یقیناً وہ کھلی گمراہی میں ہے. ہمارا جو موضوع پچھلے 2 جمعوں سے چل رہا ہے یہ اسی کا تسلسل ہے، اور اس آیت کریمہ پر میں نے پچھلے خطبہ میں بھی بات کی تھی. ترجمہ اس کا یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس آیت نے ہمیں کافر قرار نہیں دیا، صرف گمراہ کہا ہے. قد ضل ضلالا مبینا. ہم کس بات میں اللہ اور رسول کی مانتے ہیں؟ یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ اور رسول کی مانو، جو فیصلہ اس نے کر دیا ہے وہ تمہیں قبول ہونا چاہیے. اور ایک مومن کے لیے یہ جائز ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خدا اور رسول کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنا اختیار استعمال کرے. اور اگر کوئی اپنا اختیار استعمال کرتا ہے تو وہ کھلا گمراہ ہے. تو میں نے یہ لفظ کہا، یہ جملہ عرض کیا کہ یہ خدا کی مہربانی ہے کہ اس آیت میں ہمیں کافر نہیں کہا گیا، صرف گمراہ کہا گیا. ورنہ ہم کس بات میں اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں؟ دنیاوی امور تو رہے ایک طرف، دنیا کے معاملات کو کس طرح چلانا ہے اس کی تو بات ہی چھوڑیے. آپ صرف دینی امور کو لے لیں. ہم تو نماز روزے میں بھی اور دیگر جو عبادات ہیں ان کے اندر بھی من مانی کرتے ہیں. یعنی خدا اور رسول کے فیصلے اور ان کی دی ہوئی ہدایات کو ایک طرف رکھ کر ہم نماز روزے میں بھی اور عبادات کے معاملے میں بھی اپنے اختیار استعمال کرتے ہیں. کیسے؟ کہ کیا یہ فیصلہ ہم خود نہیں کرتے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور فلاں مسجد جو ہے یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ فلاں مسجد جو ہے یہ دیوبندیوں کی ہے، اس میں جانا جائز نہیں ہے، اس میں نہ جائے. یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہ بابی ہے، ان کی مسجدوں میں نہ جائے اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے. یہ فیصلے اللہ نے کیے ہیں یا رسول نے کیے ہیں کہ یہ مسجدیں جو ہیں یہ فلاں فرقے کی ہے، یہ فلاں فرقے کی ہے، اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور اس کے پیچھے نہیں ہوتی. تو ہم نے تو اللہ کے گھروں کو بھی اپنے اختیار اور مرضی سے ہم چلا رہے ہیں، اور نمازیں اور روزے اور عبادات بھی ہم اپنی منمانی سے، اپنے منمانے طریقوں سے اور اپنے اختیارات سے کر رہے ہیں. حالانکہ سب جانتے ہیں
مسجد تو مسجد ہوتی ہے، مسجد مسجد ہوتی ہے، مسجد نہ وہابی ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، وہ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، نہ وہ اہل حدیث ہوتی ہے نہ بریلوی دیوبندی ہوتی ہے۔ مسجد مسجد ہے، سجدہ کرنے کی جگہ، اس کا نام مسجد ہے اس لیے کہ وہ عبادت گاہ ہے۔ لیکن مسجدوں کو دکانوں میں اور بزنس میں ہم نے بدل دیا ہے، اور ہم نے فرقہ واریت کا رنگ ان کے اوپر بھی چڑھا دیا ہے۔ تو ہم نے دین کا مفہوم جو ہے یہ بدل دیا ہے۔ غیر مسلموں سے زیادہ خود مسلمان جو ہیں وہ آج دین سے دور ہیں۔ ہماری ڈیوٹی یہ تھی کہ ہم اللہ کے دین کو غیر مسلموں تک پہنچائیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو دین کو نہیں جانتے، وہ تو دور ہیں ہی دین سے، لیکن ہم ان سے بھی زیادہ دین سے دور ہیں۔ ان کے پاس تو دین ہے نہیں، اس لیے وہ دور ہے، اور ہم دین کے ہوتے ہوئے دین سے دور ہیں۔ خصوصاً ہمارے اپنے معاملات اور رسم و رواج میں تجارت اور عمومی اخلاقیات جو ہے شرمناک حد تک ہمارے معاملات کے اندر بگاڑ آ چکا ہے۔ جس کے پاس امانت رکھی جائے اس کو امین کہتے ہیں، اور جب امین ہی خیانت کرنے لگ جائے تو بات کہاں جائے گی؟ مسلمان اس دنیا کا امین ہے، امانت دار ہے، اور جب امانت کر رکھنے والا ہی خائن بن جائے تو کیا کیا جائے؟ ہم نے اہل کفر کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کردار ایسا گندا اور ایسی بیہودگی کے ساتھ پیش کیا ہے جس کو انہوں نے قابل تقلید نہیں سمجھا۔ اس امت کے پہلے لوگ، میں نے پچھلے جمعے میں یہ عرض کیا تھا، صحابہ جو تھے وہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں یا تو لڑائی کے لیے اور یا بزنس کے لیے، لیکن دین کی دعوت پہنچ گئی، اس لیے کہ ان مسلمانوں کا کردار اچھا تھا، انہیں اپنی زیادہ زبان استعمال نہیں کرنی پڑی، ان کا فعل، ان کا عمل اور ان کا کردار متاثر کرنے والا تھا، جسے دیکھ کر کے دوسرے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا کہ اگر اسلام کے ماننے والے اس طرح کے صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں جو بات میں سچے، قول میں پکے، وعدے اور عہد کے مضبوط، لین دین کے اور معاملات کے کھرے، اگر اسلام کے ماننے والے اس طرح کے لوگ ہیں تو اسلام کتنا سچا مذہب ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ لوگوں نے ان کے کردار اور عمل کو دیکھ کر کے، ان کے صحیح سچے اور کھرے معاملات کو دیکھ کر کے اسلام کو قبول کیا۔ لوگوں نے توجہ کی ان کے اس کردار کے اوپر اور اس کو قابل تقلید سمجھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے امت کے کردار کو اتنے گھناؤنے اور خطرناک اور گندے طریقے سے پیش کیا ہے دنیا کے سامنے کہ لوگوں نے ہمیں قابل تقلید نہیں سمجھا۔ آخر کون ہے جو کم تر چیز کو قبول کرے؟ ہم نے کیا دیا ہے دنیا کو؟ آج کے دور میں ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے اور ہم لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کیوں لوگ ہمارے پیچھے آئیں؟ کیوں وہ ہماری بات سنیں اور قبول کریں؟ کیوں ہماری بات مانیں؟ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ملک ہے،
سب جانتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ والے ملک کا نظام دیکھ لیں، اور جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں یہ غیر مسلموں کا ملک ہے، یہاں کے نظام کو دیکھ لیں۔ آپ خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ایمانداری سے بتائیں نظام پاکستان کا بہتر ہے یا برطانیہ کا بہتر ہے؟ ان کافروں کا نظام بہتر ہے یا ان مسلمانوں کا نظام بہتر ہے؟ بولیے۔ تو جب کافروں کا نظام ہم سے بہتر ہے تو کافر ہماری بات کیوں سنیں؟ وہ ہماری بات کیوں قبول کریں؟ ہم یہاں بیٹھے ہوئے امن اور سکون محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنے اس ملک میں، آبائی ملک میں جب ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ہمیں خطرات شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو رشوت سے سامنا ہوتا ہے، کچھ دے دو اور سامان نکالو۔ ملک کی سرزمین پر پاؤں رکھتے ہی ایک حرام کام سے ہماری ابتدا ہوتی ہے، اور جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو تب بھی کچھ نہ کچھ دے دلا کر کے وہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارا آغاز اور ابتدا بھی حرام فعل پر، اور ہمارا وہاں سے انتہا بھی حرام فعل پر۔ تو جب صورتحال یہ ہے، یہ ایک پاکستان کی بات نہیں ہے، مسلمان جہاں جہاں مسلمانوں کے ملک ہے ہر جگہ صورتحال تقریباً ملتی جلتی ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن اسی طرح کی صورتحال ہے۔ تو جب کفار کے نظام ہمارے نظام سے بہتر ہے، ان کے معاملات ہمارے معاملات سے بہتر ہیں، تو پھر وہ ہماری کس بات کے اوپر توجہ دیں گے؟ وہ ہماری دعوت کو کیوں سنیں گے؟ وہ اور ہماری دعوت کو کیسے قبول کریں گے؟ تو میں نے یہ عرض کیا کہ ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے اور ہم کیا دے رہے ہیں۔ ہم نے سونا ہے ہمارے پاس، گولڈ ہمارے پاس ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، یہ گولڈ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔ لیکن ہم نے لوگوں کو یہ گولڈ دینے کے بجائے پتھر دیے ہیں، گولڈ کی جگہ پر ہم نے پتھر دیے ہیں۔ صحابہ نے گولڈ بانٹا تھا، لوگ ان کے پیچھے آئے تھے، وہی گولڈ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس کی جگہ پر لوگوں کو پتھر دے رہے ہیں۔ کیا واقعی نبی یہی دین لے کر آئے تھے اور صحابہ نے اسلام کو اسی طرح سمجھا تھا جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں؟ ایک غریب آدمی ایک پھل والے کے پاس آیا، پھلوں کی دکان تھی، اور اس کو کہا بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر دے بابا۔ تو پھل والے نے اپنی ٹوکری میں دیکھا جو سب سے گلا سڑا آم تھا، وہ اللہ کے نام پر اس کو دے دیا۔ ابھی یہ وہیں کھڑا تھا کہ ایک گاہک آیا، اس نے 100 کا نوٹ جو ہے وہ دکاندار کو پیش کیا اور اس نے کہا کہ مجھے آم دے دے۔ تو اس نے بہترین آم ڈھونڈ کر کے اس کو دے دیے۔ اب وہ جو غریب تھا جس کو گلا سڑا پھل ملا تھا خدا کے نام پر، اس نے وہ آم اوپر اٹھایا اور کہا اللہ دیکھ لے، تیرے نام پر تیرے بندے نے مجھے یہ دیا ہے، اور تیرے اس بندے کو اس بندے نے یہ دیا ہے۔ بندے کو بندے نے کیا دیا اور خدا کو بندے نے کیا دیا؟ یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے، یہ ہمارا ایک عمومی رویہ ہے، صرف آموں میں نہیں، آم کی تو ایک مثال ہے ہر معاملے میں ہماری جو ہے یہی مثال ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے دنیا کو پتھر بانٹے ہیں، پتھر دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبوں میں کہا کرتے تھے لا دین لمن لا عہد لہ، یہ جملہ عموماً حضور اپنے خطبے میں، خصوصاً جمعہ کے خطبے میں تو ضرور بولتے تھے،
لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے، وہ بے دین ہے جو اپنے وعدے اور عہد کا پابند نہیں ہے۔ مجھ سمیت ہم کتنے بیٹھے ہیں، ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے ضمیر کو پوچھیں اور ہم ٹٹولیں اپنے آپ کو کہ ہم وعدوں اور عہد کے کتنے پابند ہیں۔ تو لا دین لمن لا عہد لہ، نبی نے تو اس کو بے دین کہا، اور جو سب سے بڑا فراڈیا اور دھوکے باز اور وعدہ خلاف ہوتا ہے وہی پہلی صف میں پگڑ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اور وہی سب سے بڑا دیندار ہوتا ہے، اسی کے دینداری کے درجے ہوتے ہیں۔ پیغمبر کہتا ہے یہ بے ایمان ہے، بے دین ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اس کے سجدے دیکھ لو، اس کے رکوع دیکھ لو، اس کے روزے دیکھ لو، یہ کیسے بے دین ہو سکتا ہے؟ دینداری نماز روزے کا نام نہیں ہے فقط۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لا یجتمع الخیانۃ والایمان فی قلب امرئ، کسی ایک شخص کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کون کون سی؟ الخیانۃ والایمان، ایمان اور خیانت ایک دل میں نہیں جمع ہو سکتے۔ اب ہم مومن ہیں، ظاہر ہے ایمان ہے ہمارے اندر تو تب ہم مومن ہیں نا، ایمان نہ ہو تو پھر تو بے ایمان ہے، پھر تو مومن نہیں ہو سکتے۔ لیکن دوسری طرف ہم غور کر لیں کہ بازار خیانت کے اندر ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہمارا کیا درجہ ہے؟ تو ہم خائن بھی ہوں اور مومن بھی ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ لا یجتمع الخیانۃ والایمان فی قلب واحد، ایک دل میں یہ دو چیزیں نہیں آ سکتی۔ ایک اور بات موقع پر آپ نے فرمائی وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعًا، لوگوں ایک دل میں جھوٹ اور سچ جمع نہیں ہو سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اور وَلَا تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالْإِمَانَةُ جَمِيعًا، یہ پوری ایک حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں یہ موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خیانت اور امانت اکٹھے نہیں ہو سکتے، جھوٹ اور سچ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایمان اور خیانت ایک دل میں نہیں سما سکتے۔ اگر وہ خائن ہے تو وہ ایمان ہے، اگر وہ مومن ہے تو پھر وہ خائن نہیں ہے، ایک چیز ہوگی، دو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سب تضادات ہیں اور خرابیاں ہیں۔ میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے میں یہ بات کی تھی کہ یہ منافقت اور دو رنگی، البتہ پیچھے بھی کہا تھا، منافقت اور دو رنگی اور تضاد جو ہے یہ جب تک ہماری زندگیوں سے ختم نہیں ہوگا تب تک بات نہیں بنے گی۔ اور یہی وہ تضادات ہیں، یہی وہ دو رنگیاں ہیں، یہی وہ خامیاں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہمیں اسی کی اصلاح کرنی چاہیے اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ خرابیاں دعوت اللہ سے دور ہوتی ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ سورہ شورى، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیغمبر یہی راستہ ہے پیغمبر علیہ السلام کو جس کا حکم دیا گیا، اسی کی طرف لوگوں کو بلائیے اور اسی کے اوپر مضبوطی سے آپ جمے رہیے۔ اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ لا تتبع اهواءهم، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان کی مرضی کے پیچھے نہ چلو، لوگ کیا سننا چاہتے ہیں۔ خطیب جمعے کے دن یا عام دوسرے پروگراموں میں کیا ڈیلیور کرتا ہے، پبلک کو کیا دیتا ہے؟ کہتے ہیں جی لوگ جو کچھ سننا چاہتے ہیں ہم وہ دیتے ہیں، لوگ ناراض نہ ہو، خدا ناراض ہوتا ہے ہو جائے، لوگ
ناراض نہ ہوں. لوگوں کو وہی بات آپ سنائیے جو وہ سننا چاہتے ہیں. لوگ سننا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں شراب کا کاروبار کرنے کی شرعی طور پر کس طرح اجازت ہو سکتی ہے. لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ سودی معاملات میں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں, ہم رند کے رند بھی رہیں اور ایمان بھی ہاتھ سے نہ جائے. حرام خوریاں بھی ہم کریں اور مومن کے مومن بھی ہم رہیں. اس طرح کا کوئی حل نکال کے پیش کیا جائے تو نکال کے پیش کرو. ساری چیزیں جائز کر دی جائے, سب کو حلال کرو. لوگ تو سننا چاہتے ہیں, اکثریت لوگوں کی, الا ماشاء اللہ. اور مجھے کہا گیا کہ امرت لأعدل بینکم, میں تمہارے درمیان عدل کروں, میں انصاف کروں. کہاں ہے عدل؟ عدل کہاں ہے؟ عدل کے تو معنی تبدیل ہو گئے ہیں, عدل کے تو معنی بدل گئے ہیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار ملہم. تو چراغ مصطفی کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. اور شرار ملہمی کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے. کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی, کسے خبر تھی لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی ابو لہب. ابو لہب کے بچوں کے ہاتھ میں وہ چراغ مصطفیٰ لے کر گھوم رہے ہیں. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کس طریقے سے دین اسلام کی منمانی تعمیلات کی جا رہی ہیں. یہ جو پشاور میں واقعہ ہوا ہے, آج تک ہر آنکھ پر نم ہے. آپ یقین جانیں, میں یہ بناوٹی بات نہیں کر رہا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے. رات کو 3-4 مرتبہ وہ تصویریں سوتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے گھومتی ہیں اور میں اٹھ بیٹھتا ہوں. اور نہ جانے اس طرح کے کتنے اور لوگ ہیں جن کی رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں, اڑ چکی ہیں. اس سہنے کو, اس واقعے کو دیکھ کر کے کہ یہ تھوڑا ظلم ہے جو وہاں کیا گیا ہے. لیکن پتہ ہے ظلم کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ خالد خراسانی ان کا امیر ہے, طالبان کا ایک گروپ کا, جنہوں نے پشاور کا یہ واقعہ کیا ہے. تو طالبان کا ایک ترجمان ہے محمد خراسانی, وہ یہ لکھتا ہے, اس نے یہ پیغام دیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مجاہدین کو, یعنی وہ جنہوں نے پشاور سکول پر حملہ کیا وہ مجاہدین تھے, ان مجاہدین کو یہ ہدایات دی گئی تھی کہ وہ صرف بڑے بچوں کا قتال کریں, یعنی چھوٹے بچوں کو نہ مارے, بڑے بچوں کو مارے. اور آگے سنیں, آگے وہ کہتا ہے پشاور کی کارروائی سنت نبوی کے عین مطابق ہے. پشاور کا واقعہ سنت نبوی کے عین مطابق ہے. بتائیے پیغمبر نے کس دن بچوں کو قتل کیا؟ اگر یہ پیغمبر ہی کی سنت ہے, یہ سنت نبوی ہے, تو نبی نے کس دن بچے قتل کروائے تھے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دشمن کے ساتھ جنگ کے دوران بھی یہ ہدایات دی, بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے, عورتوں کو نہ مارا جائے, بوڑھوں اور بیماروں کو نہ مارا جائے. جو لوگ تلوار لے کر تمہارے مقابلے میں نہیں نکلے, چاہے وہ جوان بھی ہیں, ان کو بھی نہ مارا جائے, ان کے درختوں کو نہ کاٹا جائے, ان کی گھاس نہ اکھاڑی جائے, ان کی کھیتیاں نہ اجاڑی جائیں. پیغمبر تو یہ ہدایات دے رہا ہے کہ عین لڑائی کے موقع پر بھی انسان تو انسان ہے, بچے تو بچے ہیں, دشمن کے درخت اور گھاس بھی نہ کاٹے جائیں.
ان کو بھی برباد نہ کیا جائے۔ تو یہ کہتا ہے یہ کارروائی سنت کے غیر مطابق ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنو قریظہ کے قتال کے وقت یہی شرط عائد کی تھی کہ صرف ان بچوں کو قتل کیا جائے جن کے زیر ناف بال دکھائی دینا شروع ہو گئے، یعنی جو بچے بالغ ہو گئے۔ کہ نبی علیہ السلام نے جب بنو قریظہ کے خلاف لڑائی کی تو وہاں آپ نے یہ حکم دیا تھا۔ تو کیا تم نے اگر اس سنت پر عمل کیا ہے تو کیا تم نے مجھے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، لیکن اس کے سوا چارہ کار نہیں ہے کہ کیا تم نے ان کے ٹراؤزر اتار کر دیکھا تھا کہ ان کے زیر ناف بال آ چکے ہیں یا نہیں، اور جن کے نہیں آئے ان کو چھوڑ دیا جائے اور جن کے آگے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ پھر آگے اس نے کہا بچوں اور عورتوں کا قتل عین رسول پاک کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ صحیح بخاری کی جلد 5 اور حدیث 148 کا مطالعہ کر لے۔ یعنی یہ ان کے نزدیک سنت اور حدیث کا مفہوم ہے۔ دراصل یہ لوگ خارجی ہیں، تکفیری ہیں۔ یہ لوگ، یہ وہ فتنہ ہے جو حضرت علی ابن ابی طالب کے زمانے میں اٹھا اور حضرت علی نے ان کے ساتھ لڑائی کی۔ وہ عیسائی یا یہودی نہیں تھے، وہ علی کے مقابلے میں قرآن لے کر کے آئے، علی کے مقابلے میں قرآن لے کر کے آئے وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مشرق کی طرف سے یہ فتنہ اٹھے گا اور یہ لوگ اٹھیں گے اور مختلف مواقع پر یہ اٹھتے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک وہ صحابہ کے زمانے میں نکلے اور بس بات ختم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نکلیں گے اور بار بار نکلتے رہیں گے، یہ لوگ بار بار اٹھتے رہیں گے۔ یہ لوگ ان کے قرآن کی تلاوت کو دیکھ کر تم اپنی تلاوت کو ہلکا سمجھو گے، ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو ہلکا محسوس کرو گے کہ یہ اتنے بڑے نمازی ہیں کہ ہماری نماز تو ان کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں۔ ان کے نماز روزے کو، ان کے تلاوت قرآن کو اور ان کی ظاہری دینداری کو دیکھ کر کے تم اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرو گے کہ ہم ان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ لیکن فرمایا کہ قرآن اور نماز ان کے اس رگ سے یہاں گلے سے نیچے نہیں اترے گی، یہ سب کچھ ان کا یہاں زبان پہ ہوگا، اندر نہیں ہوگا۔ یہ لوگ نکلیں گے، بار بار نکلیں گے، اور حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ جو ہے وہ دجال کے وقت نکلے گا اور دجال کا ساتھی ہوگا، دجال کا ساتھی ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ عرض کیا کہ ہم دنیا کو کیا دے رہے ہیں اور اسلام کی کیا تصویر جو ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میں ایک اور بات آپ کی توجہ کے لیے عرض کروں، اور آپ شاید بڑے حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کر۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ابھی آپ نے سنی نا کہ سچ اور جھوٹ جمع نہیں ہوتا، اور اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، ہر جگہ پوری دنیا میں، کہ اسلام آباد کی لال مسجد مدرسہ حفصہ میں مشرف کے دور میں بچیاں شہید کر دی گئیں۔ ہم نے بھی اس پر احتجاج کیا اور ہمیشہ کرتے رہے ہیں، لیکن کہانی اب جا کر کے کھلی ہے کہ یہ بدترین جھوٹ تھا۔ جس طریقے سے عراق میں
انہوں نے کہا جی کہ صدام کے پاس اسلحہ ہے. تاریخی جھوٹ تھا یہ، لیکن دنیا نے مانا اس جھوٹ کو اور اسی کو بہانہ بنا کر عراق کو تباہ کر دیا گیا. اور بعد میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ کوئی ایسا اسلحہ نہیں تھا، ساری بناوٹی کہانی تھی اور جھوٹ تھا. لال مسجد کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے. ایک بچی بھی وہاں شہید نہیں ہوئی، ایک بھی. صرف ایک عورت شہید ہوئی ہے، مولانا عبد الرشید غازی کی والدہ. وہ گولی لگنے سے نہیں ہوئی، چھت گرنے سے وہ فوت ہوئی ہے. ان کے علاوہ مدرسہ حفصہ کی ایک بچی بھی شہید نہیں ہوئی. اور بعد میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کمیشن بنایا انکوائری کے لیے لال مسجد کے قصے پہ، تو لال مسجد کی انتظامیہ، مدرسے کی انتظامیہ، بچوں کے والدین، ان میں سے کوئی بھی اس کمیشن کے اندر نہیں گیا بتانے کے لیے کہ ہمارے کوئی لسٹ پیش نہیں کی کہ ہمارے شہداء کی یہ تعداد ہے اور فلاں فلاں بچی ہماری شہید ہوئی ہے. اور ایک اور دوسرا جھوٹ یہ پھر بولا گیا کہ وہاں قبریں بنائی گئیں، ان میں شہداء کو دفن کیا گیا اور لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ جو بچیاں فاسفورس بموں کے ذریعے سے جلا دی گئی تھیں ان کے بچے کھچے اعضاء ہم نے یہاں لا کر کے دفن کر دیے ہیں. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ 100 کے قریب مسجد کے اندر جو مسلح لوگ تھے وہ مارے گئے اور انہی کو وہاں اسلام آباد کے قبرستان میں دفنایا گیا ہے اور نام بچیوں کا دیا گیا ہے. یعنی ہم کس کس حالت کو روئے. اور پھر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ پشاور کے اندر آج یہ واقعہ ہوا، فوج بھی حرکت میں آ گئی، حکومت بھی حرکت میں آ گئی، سیاستدان بھی اکٹھے ہو گئے اور مولوی بھی اکٹھے ہو گئے. لیکن جب باجوڑ ایجنسی میں ایک مدرسے میں 80 طالب علم مار دیے گئے تھے، کیا وہ بخشیاں تھیں؟ وہ انسان نہیں تھے؟ روزانہ جو دھماکوں میں مر رہے ہیں وہ انسان نہیں ہے؟ جو کراچی میں مر رہے ہیں، جو لاہور میں مر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ باجوڑ اور لاہور اور کراچی کی وجہ سے پشاور کے بچوں کا قتل کرنا جائز تھا. یہ اندوناک اور ظالمانہ واقعہ قابل مذمت ہے اور اپنی جگہ ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب باجوڑ کے اندر 80 طلباء مارے گئے تھے، اس وقت اگر ہماری حکومت اور آرمی اور سیاستدان اور مذہبی لیڈرشپ اگر اکٹھے ہو گئے ہوتے اور دہشت گردوں کا صفایا کیا ہوتا تو آج پشاور میں یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا جو ہوا ہے. اور 2005 سے لے کر آج تک پاکستان کی مختلف جیلوں میں دہشت گرد قیدی جنہیں عدالت سزائے موت کا حکم دے چکی ہے، ان کی تم مہمان نوازی کر رہے ہو. قوم کا پیسہ ان پہ خرچ ہو رہا ہے، انہیں وہاں وہ کھلا رہے ہو، ان کو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ سزائے موت کا حقدار ہے تو تم نے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ بھی جھوٹ ہے کہ سزائے موت اب بحال کی گئی ہے. یہ تو کل پرسوں اس نے بتایا ہے نا، سابق چیف جسٹس نے، اس نے کہا سزائے موت ختم کب ہوئی تھی پاکستان میں کہ اس کو تم بحال کر رہے ہو. پیپل پارٹی کے دور میں ایک آرڈیننس آیا تھا، کچھ عرصے کے لیے سزائے موت معطل کی گئی تھی، وہ آرڈیننس کبھی کا ختم ہو گیا. پاکستان کے قانون میں سزائے موت موجود ہے، وہ ختم کہاں ہوئی ہے کہ تم اس کو بحال کر رہے ہو؟ یعنی اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے سب جمع ہو جاتے ہیں، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. بہرکیف یہ انتہائی سفاکانہ کام ہے، انتہائی ظلم ہے جو پشاور کے اندر ہوا ہے. اور معصوم بچے جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، مار ڈالے گئے. تو وہاں جو نابالغ اور معصوم بچے قتل ہوئے، ہم ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں.
اور جو بڑے لوگ وہاں مارے گئے ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور پیچھے بچ جانے والوں کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ یہ بچے صرف ان ماؤں کے نہیں تھے جن کی گودیں اجڑ گئی، یہ بچے ہمارے تھے، یہ پوری قوم کے بچے تھے۔ بچے کسی بھی مستقبل، کسی بھی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کا فیوچر ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا فیوچر تھا، یہ ہمارا مستقبل تھا، جسے خون کے دریاؤں میں بہا دیا گیا۔ الفاظ نہیں ہیں کہ جو اس واقعے کے معاملے میں بیان کیے جائیں۔ نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہم غائبانہ جنازہ پڑھیں گے ان سب کا، آپ اس میں شریک ہوں۔ العمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is saddening indeed, so distressing in fact, that no words can describe our excruciating pain that we feel within. And that is relating to the most unfortunate incident in Peshawar. Anything would justify the killing of innocent children, whatever the cause may be. And where they have got it from, I don't know. Mufti Sahib mentioned that they refer to Bukhari, Banu Qurayza, the tribe of the Jews, who committed treason against the Muslims at the time of the Battle of Trench. And as far as the decision to kill them was concerned, the Holy Prophet, peace be upon him, had nothing to do with it. Because the leader of the Banu Qurayza themselves asked for an arbiter to decide their fate. And this arbiter was one of the leader of the Ansars. And so he was very badly injured in the Battle of Trench. And when he came and he asked the Jews whether he has been appointed as an arbiter to decide their fate, they all agreed yes. And he said, I will then decide according to the Torah. What does your book say? And indeed, according to the book of Torah, or the Old Testament as we have today, and those words are still there. And there are two different incidents mentioned in the Old Testament. One is that when you have overcome your enemy, kill them all. Anything that breathes should be killed. Men, women, children, animals, everything. And on another incident, the Old Testament says that kill all their men and women, except those women who have not known men. So these are according to the Old Testament. So decision was made not by the Holy Prophet ﷺ. It was made by the leader of the Ansar according to the Old Testament, according to the so-called Torah of the time. So if they are referring to Bukhari and in any way trying to
imply that Rasul Akram Sallallahu Alaihi Wasallam's hadith was to the effect, they should get the effects right. Now, with regard to our situation today, you see, with what's going on in Pakistan, with what's going on in Iraq, with what's going on with the so-called this Islamic State and Abu Bakr Baghdadi, so-called, it really puts a pressure on us, the Muslims in this country, in more ways than one. You will be amazed as to what the non-Muslims here, I refuse to call them kuffar. Because we live in this country, a kafir is a person to whom message has reached and he has stubbornly rejected faith. Abu Jahl was a kafir. Because he knew what the haqq was, but he stubbornly rejected it. Abu Lahab was a kafir. Because he knew what the haqq was, he knew what the truth was, but he had stubbornly rejected it. And the biggest kafir of them all is Shaitan, who refused to obey Allah. Wasn't he aware of Allah subhanahu wa ta'ala? He stubbornly and continuously rejects the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So I prefer to call them non-Muslims. Because I know there have been people whom message reached and they accepted Islam. A man of 82 years of age accepts Islam. And he stood for Tarawih throughout Ramadan. After 2 Ramadans he passed away and we organized his funeral. So please don't call the non-Muslims kafir. Kafir is a very strong word. They are non-Muslims. Until the message reaches them and until knowing that it is the truth, they stubbornly reject it, then they become kafir, then they become the rejecter of faith. Qul ya ayyuhal kafirun is the surah of the Holy Quran revealed towards the end of the 13th year. When people, knowing what the haqq was, had stubbornly rejected it in Makkah. Then saying that, if you go to so-and-so masjid, your prayer won't be accepted. Go to so-and-so masjid, your prayer won't be accepted. No, according to the Holy Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala has made the entire earth a place of sujood for my ummah. That is one of the station of the Holy Prophet and his ummah. Wherever you pray, the prayer is to be accepted. And we must bear in mind this ayah of the Holy Quran, Surah Al-An'am, chapter 6, verse 159. Inna lazina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay'in. Allah subhanahu wa ta'ala says, as for those who divide themselves into sects, you, O Prophet, have nothing to do with it. So whosoever says, I am Barelvi or Deobandi and all the rest of it, dividing themselves into sects, the Holy Prophet is told in the Holy Quran, read it yourself, chapter 6, Surah Al-An'am, verse 159. You, O Prophet, Allah says, have nothing to do with it. Do you know what we are falling into? Then in the times of the Holy Prophet, we must bear this in mind. There was a group who built a masjid, Masjid al-Darrar. And that we read in Surah At-Tawbah, chapter 9, verse 107. The translation goes, as for those who have put up a mosque by way of mischief and infidelity, the munafiqeens of the time had built up a masjid and they wanted the Holy Prophet ﷺ to inaugurate the masjid. And he said, when I return from Ghazwa Tabuk, then I'll think about it. And he was then commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to have that masjid destroyed. Can you imagine? Because that masjid was built with the intention of dividing the ummah. So, Rasul was commanded by Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran, Surah Tawbah, read it yourself, to destroy that masjid. So any masjid even today that is built with the intention of dividing the ummah is worthy of destruction. In fact, I went to Spain a while back, and on the highway there was this masjid, and I asked the driver, look, stop here, it's time for Zuhur, we'll perform our Zuhur here. So we stopped, and as we were about to pray, he said to me, oh, this is the Qadiani masjid. Well, frankly, I said, I'll prefer to pray outside the masjid, and I prayed outside the masjid.
So this Qadiani couple comes, he said to me, he said, why don't you pray inside the masjid? Because all the masjids are the same. I said, well, all the masjids, frankly, are not the same. Because had they been all the same, then Rasul Akram Sallallahu Alaihi Wasallam would not have commanded this masjid to be destroyed. And this masjid has been built for the sole intention of dividing the ummah. And any masjid that is built with the intention of dividing the ummah is worthy of destruction. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us, and may He give us the ability to inculcate that character that is the character of a da'i. And we must learn what is the character of a da'i, because the responsibility is upon us, because we are living here in the West amongst the non-Muslims. When they hear these news, what's going on in Pakistan, in Iraq, and whatever, they look upon us. How do we behave? And Mufti Sahib mentioned about us standing for justice. You read it yourself. In Surah Al-Nisa, chapter 4, verse 135, we are commanded, Ya ayyuhallazina amanu kanu billahi bil qist. O you who believe, stand for justice, even if it's against yourself, your parents, or your kith and kin. So we have to ask yourself, look within ourselves and try to educate ourselves, try to influence others around us, to build a character that when these people hear such news, they can deny. They say, no, we know the Muslims living next to us, we know the Muslims living in our neighborhood, we know what they're like. All these people, they're terrorists, they're fascists, they're extremists. Muslims are not like that. Muslims are those who practice moderation, as our deen demands.